وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلوات بآواز بلند پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يذل ومحمودا لا يزال بارئ المسموقات ودائع المدهوات. الصلاة والسلام على أول الأوائل في البدايات وآخر الأواخر في النهايات مطلع الكمالات ومجمع السعادات نجم الشرف والعظمة شمس فلك الرسالة والحكمة وعلى وصيه وخليفته ووارث علمه ومخزن أسراره ومطلع أنواره المنصوص بنص من كنت مولاه فهذا علي مولاه المخصوص بتشريف أنا مدينة العلم وعلي بابها. أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى السيدة الجليلة الصديقة الطاهرة المطهرة قطب فلك العصمة ومركز السماء العفة القمر الكبرى الدرة البيضاء اللمعة اللمعة الحورات الإنسية فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على وعلى أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المصدر المستقيم سيدنا ومولانا وهادينا بالحق وإمام المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد
وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ میرے پاک اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی آمین۔ ہمیں مولا کے ظہور کے انصار شیعوں میں بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مومنین تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما۔ رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے بھی مومنین جس مقام سے جتنے قدم چل کے آئے ہیں ہر قدم کے بدلے میں انہیں اجر عظیم عطا فرما، ان کی صحیح جمیلہ کو ذات آخرت قرار دے۔ جو مومنین بے اولاد ہیں خصوصاً جنہوں نے کہا ہے منظور نظر میرے پاک اللہ رحمان اللہ مومنین و مومنات سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے انہیں نیک اور صالح بنا۔ محمد و آل محمد کے صدقے بیت الرحمن الرحیم میں مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع عظام کی زندگیاں دراز فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم فرما، باران رحمت کا نزول فرما، ہمیں بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ جتنے بھی مومنین دنیا سے رخصت ہوئے خصوصاً میرے پاک اللہ اس محلے کے بزرگان مومنین مومنات اور خصوصاً جس مومنہ نے اس پانی کی ٹینکی کا انتظام کیا ہے، باقی جو بزرگان مومنین گزشتہ گئے ہیں مسجد امام برگاہ میں اپنا اپنا حصہ ڈال گئے ہیں، سب کو اعلیٰ اندہی میں جڑ عطا فرما، ہمیں اسراف پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پاک اللہ رحمان اللہ ہمارے بچوں کو علمی اور عملی میدان میں کامیاب فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما، سکورٹی والے بچوں کی حفاظت فرما، خصوصاً یا اللہ ان دنوں میں جلوس آئی عزا ہے مجالس ہیں تمام جگہوں پر عزاداروں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہمیں نور علم عطا فرما، نور معرفت عطا فرما، نور بندگی عطا فرما، مولا کے ظہور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما۔ دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ قرآن مجید سورہ احزاب پارہ نمبر 22 میں ارشاد الہی ہے، ہر روز آیت کی تلاوت یقیناً موجب بنے گی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس آیت کریمہ کو اور اس کے ترجمے کو یاد کر لیں۔ ارشاد پروردگار ہے بس اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ تم آل بیت سے رجس کو دور رکھے اور تمہیں اتنا پاک رکھے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ آج درسگاہ امام حسین علیہ السلام کی درسگاہ کا 7واں درس ہے، اور ہم نے گزشتہ ایام میں یہ عرض کیا کہ جو معصومین ہیں جنہیں اللہ نے سایہ کریمہ میں معصومین قرار دیا وہ 14 ہستیاں ہیں، اور اس پر قرآن کی آیت کریمہ اور اکثر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ یہ 14 ہیں۔ قرآن حکیم میں اگر غور کیا جائے تو اللہ نے آل محمد علیہ السلام اور ان کے سردار پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف مقامات کا تذکرہ فرمایا۔ اشارتاً عرض کرتا ہوں، آنے والے دنوں میں جو ٹائم ملا جو کچھ عرض کر سکا عرض کروں گا۔ قرآن حکیم میں جو بھی مصادیق بیان ہوئے ہیں مؤمنین کے، صادقین کے، محسنین کے، مجاہدین کے، صادقین کے، الراسخون فی العلم کے، ان سب کا فرد عدم مصداق جو ہیں وہ آل محمد علیہ السلام۔
اور ایک مصداق ان کے لیے اللہ نے ان کی ولایت اور محبت کا تذکرہ کیا، اور یہ نہیں کہ اس کو عام انسانوں کے لیے بیان کیا گیا، بلکہ ان کی محبت اور ان کی ولایت کو اللہ نے انبیاء پر بھی واجب قرار دیا۔ دیکھیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جب فرد عدم کا ذکر کیا جاتا ہے، جب بڑے فرد کا ذکر کیا جاتا ہے، تو چھوٹی فردیں، چھوٹے لوگ، چھوٹی شخصیات، باقی مخلوق بدرجہ اولی اس میں آ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ان کی خلقت کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ ان کی ولایت اور محبت جو ہے یہ تمام عبادات کا دین لا ينفک ہے، جز ہے لا ينفک ہے، یعنی ان کی محبت اور ولایت ایسا جز ہے کہ جو تمام عبادات کے لیے مقدمہ واجب ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کوئی عبادت کسی کام کے لیے نہیں۔ ان کی ولایت وہ عظیم چیز ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے پہلے خلق فرمایا۔ ان کی ولایت وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے پوری مخلوق کے لیے، جو ان میں اللہ نے ان کو فضائل عطا فرمائے، ان کی فضیلتوں کا، فضائل کا معیار قرار دیا گیا کہ جس مخلوق کے پاس، پھر میں عرض کروں گا یعنی عدم مخلوق کے پاس، جس کے پاس ان کی ولایت جتنے درجے کی تھی، ان کی معرفت جتنے درجے کی تھی، اللہ نے اتنے ہی درجے کی ان کو معرفت عطا فرمائی، اتنی فضیلت عطا فرمائی۔ اور یہاں پر کسی کو پریشان نہیں ہو جانا چاہیے جب اگر آپ کے ذہن میں وہ روایت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بارہا عرض کی ہے کہ اللہ نے جب اپنے حروف کا اسماء اعظم کی تقسیم کی تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وآلہ وعلیہ السلام کو فقط 2 کا علم عطا فرمایا، موسیٰ کو 4 کا علم عطا فرمایا۔ یہ روایت اگر انسان کے ذہن میں ہو اور معرفت ذات حق اگر ان کے ذہن میں ہو، انسان کے ذہن میں، تو پھر وہ ان کی مقام اور ان کی معرفت کو سنتے ہوئے پریشان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان کو معرفت ذات حق نہ ہو، اللہ کی توحید کی معرفت نہ ہو، اس کی قدرت کی معرفت نہ ہو، تو پھر جب اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے ان کے مقامات کو، ان کی ولایت کو، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی خلقت کے لیے یہ فرمایا کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تکریم عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، کیسے؟ ملائکہ سے سجدہ کرانے کے ساتھ، جنت میں داخل کرنے کے ساتھ جناب آدم کو عزت ملی، اللہ نے تکریم کی۔ تو جناب آدم نے اپنے ذہن میں سوچا، حل خلق اللہ تعالی بشرا افضل منی، جب اللہ نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا کہ مجھے سجدہ کرو، بڑا مقام ہے، جنت میں مجھے جگہ عطا فرمائی، آیا وہ مجھ سے افضل بھی ہے؟ فوراً فنادى ربہ، تو پروردگار نے، روایت کا مفہوم یہ ہے، منادی کی، ندا آئی، اے آدم ارفع راسک، اپنے
میری پوری مخلوق سے یہ افضل ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ آدم یاد رکھنا فَإِيَّاكَ مِنْ عَيْنِ الْحَسَدِ، کبھی بھی انہیں حسد کی آنکھ سے نہ دیکھنا۔ اور میں نے جو تجھ میں ان کو رکھا، ان کے نور کو رکھا، امانتاً رکھا، جب کبھی وقت آئے گا تو ان کے ظہور کی تجلی کو ظاہر کر دوں گا۔ اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ جناب آدم کو فرمایا گیا کہ آدم تو نے عصا دیا اپنے رب کا، لیکن تو سالم رہا، کیوں؟ توجہ فرمائیے گا روایت پر، تو نے ترک اولا کیا، عصا کا تو سالم رہا، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں تکبر نہیں کیا، تاکہ تجھ سے پہلے شیطان نے عصا کیا تھا اور اس نے تکبر بھی کیا تھا آدم کے لیے، تیرے لیے، اس لیے میں نے اسے فخرج انکا رجیم کہہ کے بگا دیا، وہ مردود ہو گیا۔ آدم یاد رکھنا، تو کبھی تکبر نہ کرنا، بلکہ آل محمد کے لیے تواضع کرنا، ان کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا۔ اور پھر فرمایا کہ اے آدم، جو تو نے ترک اولا کیا ہے، ان آل محمد کے وسیلے سے دعا مانگ۔ تو اس وقت جناب آدم علی نبینا علیہ السلام نے ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، تو ان کی دعا کو اللہ نے مستجاب کیا۔ یہ ہے جناب آدم کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ اے آدم یاد رکھ، لولاہم، اگر یہ نہ ہوتے، ما خلقتک، تجھے خلق نہ کرتا، ولا خلقت الجنت، نہ جنت کو خلق کرتا، ولا النار، نہ نار کو خلق کرتا، نہ آسمان کو خلق کرتا، نہ زمین کو خلق کرتا۔ میں نے جو کچھ خلق کیا ہے فقط ان کی وجہ سے خلق کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مولا نے عجیب تعبیر فرمائی روایت میں، فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ اکبر، کون کون سی فرمایا؟ الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور پھر فرمایا لم تنال احد بشیء کما نودی بالولایہ، کہ سب سے زیادہ ولایت کے ساتھ لوگوں کو تاکید کی گئی، ولایت کے لیے بلایا گیا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ فَأَخَذُوا أَرْبَعَةً، انہوں نے 4 کو لے لیا۔ کس کس کو؟ نماز کو، روزے کو، حج کو اور زکوٰۃ کو۔ فَتَرَكُوا الْخَامِسَةَ، اور 5ویں کو انہوں نے ترک کر دیا۔ جب اس کے بارے میں سب سے زیادہ تاکید کی گئی، مطلب کیا نکلا؟ یعنی اگر ان کی محبت نہیں ہے، ان کی ولایت نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بڑی عظیم روایتیں یقین کریں، ایک میں 20 روایات ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، ایک معصوم نے کئی معصوموں سے ہے، اگر ان کی ولایت میں کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک روایت تو بڑی عجیب ہے، توجہ فرمائیے گا، لطف لیں گے، کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ ثم واللہ ثم واللہ، توجہ فرمائیے گا، عظیم درایت ہے اس روایت میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ، اللہ کی قسم۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم، 3 دفعہ پیغمبر نے قسم اٹھائی۔ پھر فرمایا لو ان الرجل جاء یوم القیامت وذنوبه اکثر من ورق الشجر وقدر المطر، فرمایا کہ اگر قیامت کے دن ایک شخص آئے، کتنی دفعہ قسم اٹھائی؟ 3 مرتبہ۔ تو اگر کوئی شخص آئے قیامت کے دن، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں
اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. کچھ غور فرما رہے ہیں کہ اس کی گناہ کتنے زیادہ ہیں کہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں. کون ہے جو بارش کے قطروں کو گنے، درختوں کے پتوں کو گنے؟ جو سیلاب میں ریت ہے اس سے ذرات سے زیادہ ہے. لیکن اس حال میں ملے گی کیا ہے؟ اہمیت ہے ان کی محبت کی. ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ قسم کھا رہے ہیں. عجیب ہے. اب بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، فراست ان میں زیادہ ہوتی ہے، زینب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس روایت میں کیا اللہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک گناہگار ہے، گویا کہ نعوذ باللہ گناہ پر ابھارا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں آیا پاک پیغمبر کو اس کی خبر نہیں ہے؟ یہ جو 3 دفعہ قسم کھا رہے ہیں اور بات یہاں رکی نہیں ہے. اس کے بعد پھر فوراً فرماتے ہیں ثم واللہ ثم واللہ ثم واللہ. پھر فرمایا پھر اللہ کی قسم. 3 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. ایک شخص فرمایا لو ان الرجل صام النہار وقام اللیل ولقى اللہ مبغضا لك ولأہل بیتک. کہ ایک شخص اگر دنوں کو روزہ رکھتا ہو، راتوں کو عبادت کرتا ہو، وعمل الجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کر دے جہاد میں، ثم لقى اللہ، اور پھر اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ تجھ سے اور تیری آل سے دشمنی کرتا ہو. اقبہ اللہ علی من خیریہ فی النار. اللہ منہ کے بعد اس کے جہنم میں ڈال دے گا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اہمیت ہے اس ولایت کی، اس معرفت کی، اس محبت کی. یہ تو عام لوگوں کی بات ہے نا کہ اگر اتنی عبادت کرے، عجیب روایات ہیں، یقین کریں. ابو حمزہ سمالی کا نام سنے آپ؟ ماشاءاللہ. جو ماہ رمضان میں دعائے سمالی پڑھتے نہیں سنتے ہیں، کم از کم انہوں نے سنا ہوگا. بڑی عظیم الشان شخصیت ہے، بڑے پیارے صحابیوں میں سے صحابی ہے مولا زین العابدین علیہ السلام. مولا صلی علی محمد وآلِ محمد. چند معصومین کو اس نے درد کیا ہوا ہے. یہ روایت نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے. انہوں نے جو اس کے امام سے کہا، مولا سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جد کی ولایت کو جناب یونس پر پیش کیا گیا، انہوں نے توقف کیا تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. مولا آیا سچ ہے؟ مولا نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، تیری ماں تجھ پر روز سچ ہے. کہتے ہیں اگر سچ ہے تو مجھے دکھائے. کہا اچھا آنکھوں کو باندھ. اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھا گیا. تھوڑی دیر بعد مولا نے فرمایا آنکھیں کھول. اب جو ہی آنکھیں کھولی سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، پانی کی موجیں ہیں. میں نے ایک دن پہلے عرض کیا تھا کہ اگر ان کی معرفت چاہتے ہیں تو ان کے حیرت انگیز کاموں کو دیکھا کریں، اس پہ توجہ کیا کریں. یہ نہیں ان کے خادموں کے حیرت انگیز کاموں پہ دیکھا کریں. کہا آپ دیکھ. جو ہی دیکھا کہتے جان کی امان چاہتا ہوں، میری جان آپ کے ذریعے ہے. کہا تو نے نہیں کہا تھا کہ میں اس واقعے کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ کہا تھا. کہا دیکھنا چاہتا ہے کہ جی مولا. مولا نے اسی وقت آواز دی تو پہاڑ جتنی مچھلی سامنے نکلی. لبیک لبیک السلام علیک یا ولی اللہ. تو مچھلی یہ کہہ رہی ہے لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے ولی میرا سلام ہو آپ پر، میں آپ کی بارگاہ میں ہوں. فرمایا بتا تو کون ہے؟ اب یہ سن رہا ہے تو عرض کرتی ہے یا ابن رسول اللہ میں وہی مچھلی ہوں.
اور اللہ نے مجھے فرمایا کہ یونس کی ہڈیاں سست نہیں ہونی چاہیے، اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ کہ اس وقت وہ 3 ظلمتوں میں رہے، ایک گناہوں، ایک اپنے طرف اولاد کی ظلمت تھی، ایک مچھلی کی ظلمت تھی، ایک دریا کی ظلمت تھی، اور 40 دن مسلسل یہ عمل کرتے رہے، مسلسل اللہ کی بارگاہ میں کہتے رہے لا الہ الا سبحانک انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ اب میں تواضع کرتا ہوں، ان کی ولایت کو قبول کرتا ہوں، اب جو انہوں نے آپ کی ولایت کو قبول کیا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کو دریا کے کنارے پہ منہ سے نکال دیا جائے۔ لم تبعث نبی قط الا بہا، اور میں کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا گیا ہرگز مگر ان کی ولایت کے ساتھ۔ لہذا ان کی ولایت کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، یہ سرمایہ عظیم ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب آپ سجدہ شکر میں جاتے ہیں نا، تو جب منہ دائیں طرف رکھتے ہیں وہاں پر کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، اللہم لا تفرق بیننا و بین ولایت محمد و آل محمد۔ یا اللہ ہمارے اور محمد و آل محمد کی ولایت کے درمیان جدائی نہ ڈالنا۔ معصومین علیہ السلام نے اس پہ بڑا زور دیا۔ آئیں 2 دن ہو گئے میں آپ کے سامنے سیرت سے کچھ عرض نہیں کر سکا، ایک عظیم روایت پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک، اور اسی پہ باتیں اخیر ہو جائے گی، انتہا ہو جائے گی۔ بشارت المصطفیٰ ہمارے بہت بڑے ایک عظیم بزرگ کی کتاب ہے، غالباً 3 یا 4 قرن میں اسے لکھا گیا، بشارت المصطفیٰ لشیعت المرتضیٰ، یہ باپ پیغمبر کی خوشخبریاں علی مولا کے شیعوں کے لکھی۔ اس کے اندر ایک روایت ہے، حذیفہ بن منصور نقل کرتا ہے، عرض کرتا ہے مولا کی بارگاہ میں، مولا پوری توجہ فرمائیے گا، بڑی اس میں باتیں ہیں۔ مولا میرا ایک بھائی ہے جو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل آپ کا بڑا احترام کرتا ہے، ذرا بھی کسر نہیں چھوڑتا، لیکن مولا اس میں ایک خرابی ہے کہ وہ شراب پیتا ہے۔ مولا نے فرمایا بہت بری بات ہے، ساتھ ہی فوراً مولا نے فرمایا بہت بری بات ہے، ہمارے چاہنے والوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی فوراً فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں اس سے برا شخص کون ہے۔ یہاں میں ایک مثال عرض کرتا رہتا ہوں، دیکھیں اگر کسی محفل میں 4 5 10 بندے بیٹھے ہوں نا، وہاں کوئی بندہ کسی مومن کے بیٹے کی اولاد کا تذکرہ شروع کر دے، بیٹے کا اولاد کا، کہ یار تیرے بیٹے میں یہ خرابی ہے، یہ غلط بات ہے، وہ بھی صحیح۔ اب وہ مومن کیا چاہتا ہے؟ سوچے ذرا کیا چاہتا ہے؟ فوراً بات کو پلٹا دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے، یہ بندہ یہاں سے نکل جائے تاکہ میری اولاد کی توہین نہ ہو، آبروریزی نہ ہو، میری آبروریزی نہ ہو، اولاد کی آبروریزی میری آبروریزی ہے۔ خدا کا باتوں کو سمجھیے گا، جس انداز میں دینا چاہتا ہوں اس انداز میں دیجیے گا۔ کون ہے؟ صادق مولا ہے، جو اللہ کی سچی زبان ہے۔ ان کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ آپ کا چاہنے والا یہ کرتا ہے، مولا نے فوراً بات کو تبدیل کی۔ کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے، سوچے ذرا کتنا چاہتے ہیں آپ کو،
کبھی یہ نہ سوچا کریں، ذہن میں نہیں آنا چاہیے کبھی کہ ہم میں بڑا کمال ہے کہ ہم ان کی ولایت کے باقی ہیں، ان کی خاطر ہم مسائل جھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جھیل رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور یہاں پر بھی بارہویں سرکار کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہماری نظر نہ ہو تو تمہارے دشمن تمہیں ایک لحظہ میں ختم کر دیں۔ اور یہ ان کی طرف سے توفیق خاص ہے کہ ابھی تک ہم باورجاں ہیں، یہ راستہ ہمارے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے، حقیقت میں انہی کے ذریعے بڑھ رہا ہے۔ اب تجھے بتاؤں کہ اس سے برا شخص کون ہے؟ کہ جی مولا، فرمایا وہ جو ناسبی ہے، جو ہمارا دشمن ہے، کہ وہ اس سے برا ہے۔ اگلے الفاظ پر غور فرمائیے گا خدا را، اور جہاں تک ہو سکے اس حدیث کا پورا سال مباحثہ کیا کریں۔ یہ میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، جو مرضی سمجھ لیں، جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو یاد کر کے پہنچائیں۔ آگے مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا دیکھ، ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے گا، فرمایا دیکھ جو ہم میں کا، جو ہم میں سے ہم کا سب سے برا ہے، سب سے پست کا لفظ ہے، سب سے پست ہے۔ ساتھ اگلا لفظ غور فرمائیے گا، پھر فرمایا ہے ایسا نہیں۔ اللہ اکبر، غور فرمائے، کیا فرمایا؟ جو ہم میں سب سے پست ہے، پھر فرمایا ایسا ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ بھی بروز محشر 200 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب عمران صاحب میں بڑا رک کے پڑھا ہوں کہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ خدا کی قسم کھا کے عرض کرتا ہوں، یہ دکھ میں نے بڑی جگہوں پر بیان کیا ہے کہ ہمارے مومنین نہیں، ہمارے ملک میں بڑے بڑے علماء، میں تو طالب علم ہوں، سیرت اہل بیت سے کوسوں دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ اب آپ آسانی سے ان کو سمجھ لے سکتے ہیں کہ جو ممبروں پہ آ کے ڈانٹتے ہیں نا بڑے بڑے لفظوں میں، آپ لوگوں کو مومنین کو ان کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ سیرت سے کوسوں دور ہیں۔ لیکن معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ جو پس سے پس ہے، اور پھر فرماتے ہیں ہے نہیں، وہ بھی 200 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ اب ظاہری طور پر ہر بندہ عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ سامنے سے سامنے والے کے بارے میں جملہ ہونا چاہیے، یہ شفاعت کرے گا، 200 بندوں میں اس کی قبول ہوگی، اس کے لیے جو ناسبی ہے اس کے لیے کہنا چاہیے تھا کہ اس کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ یہی ہے نا، بات کا وزن کیوں ہی بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ لیکن معصوم نے آگے سے کیا فرمایا؟ اس کی شفاعت 200 بندوں میں قبول ہوگی، اس کے لیے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، کہا نا 7 زمینوں کی مخلوق، 7 آسمانوں کی مخلوق، 7 دریاؤں کی مخلوق، اگر وہ سب مل کر بھی اس ناسبی کی شفاعت کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ یہ ناسبی کے لیے آگے عظیم بات ہے، عجیب اور عظیم بات ہے۔ مولا نے آگے اپنی بات نہیں فرمائی، آگے فرماتے ہیں میرے بابا بارہا یہ فرماتے تھے۔ میں بڑی توجہ سے اس بات کو جیسے ہے ویسے پہنچا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میرے بابا کون کہہ رہا ہے؟ صاحب کون کہہ رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بابا، یعنی کون؟ محمد باقر علیہ السلام۔ اب 2 معصوم یہ فرما رہے ہیں۔ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا رک کے بتا رہا ہوں تاکہ ہر بندہ اس کو حفظ کر لے بات کو۔ تب بار بار یہ فرماتے تھے۔ مجھے فقیر بھائی نے کہا تھا 10:30 نمبر چھوڑ دیجیے گا کیونکہ آگے میں اس چوک میں پڑھنی ہے، انشاءاللہ میں ریسٹ مل جائے، لیکن
آج ہے کل اور پرسوں 2 دن نہیں پتا اس کے بعد زندگی رہے گی، پہلے بھی 2 دن بعد مس ہو گئی ہے، بات چلائیں نا آگے۔ بسم اللہ۔ سلوات بآواز بلند پڑھنا۔ توجہ فرمائیے گا، کیا فرماتے تھے بابا؟ پاک معصوم حبیب، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سیرت سے دور ہے علماء، اس کو لیجئے گا خدا را، اس کو اپنا ایک فارمولہ بنا لیں، ایک جیب میں پکی یہ مور ڈال لیں۔ ہمارے لوگوں کے پاس کیا مور ہوتی ہے؟ یہ یہاں فقط نہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس مور ہے کہ یہ جی نمازی نہیں ہے، سارا سال نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، یقین کریں کہ ان کو چھوڑو، ان کو لفٹ نہ کراؤ، یہ عزادار ہیں، یہ فقط فلائیں فلائیں فلائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں باتیں۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ مور یہ بنائے جو معصوم مور دے رہے ہیں۔ فرمایا بابا یہ فرماتے تھے حبیب حبیب آل محمد وَلَوْ كَانَ مِرْحَقًا سَيَّاقًا، فرمایا جو ہمارا محب ہے اس سے محبت کر۔ آگے کیا فرمایا؟ لَوْ كَانَ مِرْحَقًا، اگرچہ گناہگار ترین ہی کیوں نہ ہو، پس ترین ہی کیوں نہ ہو، بس ہمارے لیے یہ حکم ہے اور کوئی بھی نہیں۔ دل تھا ایک دن غیبت میں بھی کچھ بولا جاتا ہے، اگر زندگی کی ٹائم ملا تو عرض کروں گا، ہم بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، کچھ بھی نہ کہا کریں، اگر محب آل بات ہے تو ہمارا بھائی ہے۔ آگے فرمایا وَابْغِضْ بَغِيضَ آلِ مُحَمَّدٍ، جو آل محمد کا مبغض ہے اس سے دشمنی کر۔ وَلَوْ كَانَ صَوَّامًا قَوَّامًا، اگرچہ وہ بہت بڑا نمازی ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا عزادار ہی، بہت بڑا نمازی ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا روزے دار ہی کیوں نہ ہو، اس بات کو ہم نے لینا ہے اور یہی ہم نے ذہن میں بٹھانا ہے، اور یہی دن ہوتے ہیں جس میں توفیق ملتی ہے کہ کچھ ان کی بارگاہ سے مل جائے۔ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، نہیں پتا پھر وقت ملے گا یا نہیں، اس کو لے لیجیے گا۔ دیکھیں سیرت آل محمد میں سے ایک یہ بھی ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا لیکن میرے سمیت اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، متاسفانہ۔ ہر معصوم کی سیرت میں پاک امیر کو دیکھیں، پاک پیغمبر کو دیکھیں، مولا حسن کو، مولا حسین کو، مولا سجاد کو، راتوں کو اٹھ کر کیا کرتے تھے؟ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، سامان کندھوں پر رکھتے تھے، غریبوں کے گھر میں لے جاتے تھے۔ ہے یہ نہیں یہ سیرت؟ بولے تو صحیح، بڑے آہستہ بول رہے ہیں۔ سیرت ہے نا معصوم کی، امام سجاد مولا امیر علیہ السلام، اور راتوں کو رکھ کے آ جاتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کس نے رکھا ہے۔ اللہ کرے یہ عمل ہم میں آ جائے، بہت بڑا عمل ہے۔ آپ میں یقیناً کافی بندے کروڑپتی بیٹھے ہوں گے، کافی بعض تو بیٹھے ہوں گے، لاکھپتی بیٹھے ہوں گے۔ سیرت معصوم یہ ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں میں، اپنے مومنین میں ان کا ہاتھ پکڑیں۔ ممکن ہے کوئی گھر ایسا ہو جس میں فاقہ ہوتا ہو، ممکن ہے کوئی گھر ایسا ہو کہ جس میں ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم، ایک بچہ بہت لائق ہو لیکن اس کے پاس ماہانہ فیس کے پیسے نہ ہو۔ ایسے تو حق بنتا ہے کہ اس امام برگاہ کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے آپ میں، جو کم از کم توبے کے مسائل کو دیکھے، اس جیسے مسائل کو۔ لیکن کوئی نہ ہو کمیٹی، ٹھیک ہے، خود بعض بندے تو بعض کو جانتے ہوں گے نا، یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ کون غریب ہے ٹوبے میں۔ سادات کو دیکھیں، غیر سادات کو دیکھیں، کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر دیں، کوئی بچہ ہے تو اس کی کفالت کریں۔ مجھے ایمان سے بتائیں، اگر کوئی بندہ کروڑپتی ہے، لاکھ پتی ہے، زندگی کا پتہ ہے؟
اچھا جو آج میں خرچ نہیں کر رہا اللہ کی راہ میں، میری اولاد کا خرچ کرے گی؟ وہ گارنٹی ہے؟ لیکن آج اگر میں خود خرچ کر جاتا ہوں، ایک پودا لگا جاتا ہوں، ایک بچے کو تعلیم دلا دیتا ہوں، ایک گھر کو چلوا دیتا ہوں، سوچیں کہ وہ گھر کتنی دعائیں دے گا۔ یہ سیرت معصومین ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، اس کو سوچئے گا، اس کو لیجئے گا۔ آج 7 محرم ہے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اور بھی تو کربلا والوں کے صدقے میں کر لیا۔ 7 محرم ہے، کربلا میں پانی بند ہو چکا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا سلام ہو آپ پر کہ جو آپ نیازیں لیتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، جناب یسر کی پیاس کی سکتے۔ اللہ اس مومنہ کو کروٹ کروٹ جگہ عطا فرمائے جنت میں جس نے یہ زحمت کی ہے۔ یہ راتیں مقدر جگانے کی راتیں ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں میں کربلا گیا، کربلا میں رات دیر سے پہنچا، سوچا صبح سے شہداء کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ میں کربلا میں سو گیا، کہا میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا حرم مطہر ہے، منبر لگا ہوا ہے، منبر پہ پاک پیغمبر تشریف فرما ہے، ساتھ میں علی مرتضیٰ ہے، امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ اتنے میں خواب میں دیکھتے ہیں یا عالم دین صحابہ رحمت والے نے اس واقعے کو لکھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے، وہ آ کر بات کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول خدا مجھے آپ کے بیٹے عباس نے بھیجا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حرم میں یہ مومنہ ہے، اس کا جوان بچہ مریض ہے، یہ شفا مانگ رہی ہے، یا رسول اللہ اس مومنہ کے بچے کو شفا لے دیں۔ پاک پیغمبر نے مطالعہ کیا اور اس فرشتے سے کہا جاؤ جا کے عباس سے کہو اس بچے کے مقدر میں شفا نہیں ہے، اس کی زندگی تمام ہو چکی ہے۔ فرشتہ پلٹ کے واپس چلا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر کوئی فرشتہ آتا ہے، پھر پلٹ جاتا ہے، وہی باتیں تکرار کر کے پھر پلٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اتنی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ خود ایک شخصیت ہے کہ جن کے بازو نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کا شکر نہ کرنا اللہ آپ کا یہ پرسہ قبول فرمائے، جناب سیدہ قبول فرمائے۔ کہ میں نے دیکھا ایک شخصیت ہے جن کے بازو نہیں ہے، پورا جسم لولہان ہے، نیزے ہیں، تلواریں لگی ہوئی ہے، اور رات جوڑ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آپ سے یہی تمنا ہے، یا اس بچے کو شفا دے دو یا مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لے لو۔ وہ مومنہ رو رو کر یہی کہہ رہی ہے یا ابا الفضل العباس، یا باب الحوائج، تیرے در میں بیٹھی ہوں، میرے بچے کو زید دے دے۔ اتنا کہنا تھا کہ رسول خدا نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی سے عرض کیا عباس بچے کو شفا دے کے دے سکتے ہیں، تیرا لقب باب الحوائج واپس نہیں لے سکتے۔ جا اس کی مومنہ سے کہہ دے کہ تیرے بچے کو اللہ نے شفا دے دی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جناب عباس پر
بھلا کیوں ہے مولا کا یہ لقب باب الحوائج؟ جو مجھے سمجھ آتی ہے شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ جناب عباس کی دو تمنائیں تھیں۔ ایک تمنا تھی کہ میں ان ظالموں سے پوچھوں جو حسین سے مدینہ چھڑا رہے ہیں کہ تم حسین سے کیسے مدینہ چھڑا رہے ہو، لیکن حسین نے کہا عباس چپ کر جا، میں مظلوم ہوا۔ جب حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے نا، عباس کی تمنا تھی کہ ہم حج پڑھیں، میں کسی ملعون کو اندر آنے ہی نہیں دیتا۔ حسین نے کہا عباس چپ کر جا، میں مظلوم تھی۔ عباس کی تمنا تھی ہم دریا سے خیمے نہ اکھیڑے، حسین نے کہا عباس خیمے اکھیڑ دے، میں مظلوم ہوا۔ اجرکم اللہ عزادارو، اور جب حر نے راستہ روکا تھا نا، عباس چاہتے تھے میں حر سے پوچھوں اور تجھ میں جرأت کیا ہے اور تو کس کا راستہ روک رہا ہے؟ حسین نے کہا عباس میں مظلوم ہوں، چپ کر جا۔ ایک تمنا تھی میں جنگ کروں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نہ عباس کھول کے جنگ کر سکا ہے۔ دوسری تمنا سنو گے عزادارو، تمہارے دل میں قبر حسین ہے نا، دوسری تمنا تھی میں سکینہ تک پانی لے جاؤں، نہ عباس کھل کے جنگ کر سکا ہے، نہ پانی سکینہ تک لے کے جا سکا ہے۔ اجرکم اللہ، آقا کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ کہا عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ رو کر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا وہ فوج کی طرح جس کا عباس جرنیل ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ اتنے میں ننھی سکینہ بچوں کی فوج لیے ہوئے ہاتھوں میں مشکینے آ کر رو رو کر کہتی ہے چچا میرا اصغر مر جائے گا، 2 قطرے پانی کا لا دو۔ مولا حسین کہتے ہیں عباس جنگ نہ کرنے جا، پانی لے آ۔ اجرکم اللہ، عزاداروں کا پانی لے آ، لیکن ایک مرتبہ جا کر بیویوں کے خیموں میں ودا کر کے آ جا۔ عزاداروں رونے والوں عباس خیمے میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں میری سردار زادیوں میرا آخری سلام ہو، اتنا کہنا تھا قرآن برپا ہو گیا۔ عزاداروں ایک مرتبہ آقا زادی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا عباس ذرا اندر آنا۔ کہا عباس، جی آقا زادی کا عباس جب تو چھوٹا تھا نا، اس وقت کا میرے ذہن میں ہے، میں بھی چھوٹی تھی تو بھی چھوٹا تھا۔ عباس کبھی میرے نانا میری کلائیاں چومتے تھے، کبھی میرے بابا میری کلائیاں چومتے تھے۔ ایک مرتبہ نانا سے تو میں کہہ نہ سکی، میں نے بابا سے کہا بابا آپ کبھی کلائیاں چومتے ہیں، کبھی سر کے بال چومتے ہیں، کبھی نانا چومتے ہیں، کبھی آپ چومتے ہیں، یا بابا کیوں چومتے ہیں؟ تو بابا نے رو کر کے کہا تھا زینب او میری لاڈلی بیٹی، او میری عزت دار بیٹی، ایک وقت آئے گا کہ جب اس سر پر رضا نہ رہے گی، یہی ہاتھ ہوں گے جو پسے گردن بندے ہوں گے۔ عباس مجھے آج تک یہ ڈر نہ لگا کہ کون ہے جو ان ہاتھوں میں رسیاں ڈالے گا، اور کس کی جرأت ہے جو میرے سر سے رضا چھینے گا۔ لیکن عباس اب جو تو جا رہا ہے، آج مجھے یقین ہو رہا ہے اب اس سر پر رضا نہ رہے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ختم کر دیتا ہوں، نہیں پڑھتا زیادہ، سوائے اس غم کے کچھ غم نہ سنے۔ دیکھو رونے والوں عباس گئے دریا پر، ایک جملہ سن لینا، 21 ماہ رمضان کی جو شب تھی نا، مولا جتنے زخمی تھے نا عباس کو گود میں لیا،
عباس جب دریا پہ جانا نا، عباس حسین بڑا پیاسا ہوگا، عباس پانی نہ پینا، باپ کی وصیت یاد تھی نا، اور خود وفا کا بہتر تھا۔ اب جب دریا پہ گئے نا، ایک مرتبہ پانی کا چلو بھرا ہے پینے کے لیے نہیں، خدا کی قسم پینے کے لیے نہیں، ایک مرتبہ شمر سے مخاطب ہوئے، عمر صاحب سے مخاطب ہوئے، کل تمہارا مورخ تاریخ لکھے گا ہم نے حسین سے مدینہ چھوڑایا، ہم نے ایران تبدیل کرائے، ہم نے دریا پہ قبضہ چھینا، ہم نے حسین کو ایک جگہ پر معصور کر دیا۔ شمر وہاں ایک جملہ یہ بھی لکھنا، حسین کا ایک غلام تھا اور جس نے دریا پہ قبضہ چھین بھی لیا تھا۔ ختم کر دیا آزاداروں میں نے، اب عباس دریا سے چلے، اب فضا خیموں کے پردے سے دیکھ رہی ہے، اب ہاتھ میں نیزہ ہے، ادھر سے 4000 دشمن کا لشکر ہے، ایک مرتبہ نیزے کو ہلایا، ساری فوج ایک طرف گئی، فضا نے وہ کر کے کہا یا زینب یا ام کلثوم، ہر روز کہتی تھی علی خیبر میں کیسے لڑا، علی خندق میں کیسے لڑا، آؤ آج دیکھو حیدر کرار لڑا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا علی، خیبر فتح کرنا آسان ہے، خندق فتح کرنا آسان ہے، لیکن دین کا پیاسا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دین کا پیاسا ہو کر دریا سے پیاسا نکل آنا۔ بس اتنا سن لو، اب جو چلے چاروں طرف سے ظالموں نے گھیرا، کسی ظالم نے چھپ کے ایک وار کیا، اب دایا بازو قدم ہوا، اجروں کو مالا میں بائیں بازو میں لیا، دوسرے ظالم نے کھجوروں کے پیچھے سے چھپ کے حملہ کیا، اب بائیں بازو قدم ہوا، اب عالم منہ میں لیا، مشکی زابی منہ میں لیا، کسی ظالم نے تیر مارا، تیر مشکیزے میں لگا، کسی نے گرز مارا، عباس زیر سے زمین پہ آئے، حسین سجدے میں گرے، زینب خیمے میں گری، رو کر کے کہا عباس، سکینہ نے رو رو کے کہا پھوپھی اپنا کیا ہوا، رو کر کے کہا سکینہ نہ تو پانی مانگتی، نہ عباس دریا پہ جاتا، نہ بھیا سجدے میں گرتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا غصہ قبول فرمائے، آقا زادی بطول آپ سے راضی ہو۔ بس ایک جملہ سن لو، جب شہید ہو چکے ہیں نا، آخری جملہ جو سید الشہداء نے فرمایا ہے، بھیا کے جسم اطہر کے کنارے آئے، لاش اطہر کو دیکھا، ایک جملہ کہا مصائب کی دنیا ہے، رو کر کے حسین نے کہا عباس، ختم کر دیا میں نے عباس، وہ آنکھیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، وہ آنکھیں جو آج تک تیرے ڈر کی وجہ سے سو